ایک زمانے کا ذکر ہے، یہاں سے بہت دور 3 چھوٹے چھوٹے لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ تینوں فرشتے بننے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور وہ انسانوں کی دنیا کی طرف جا رہے تھے۔ اب انتظار کس بات کا ہے دوستوں، چلو۔ میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں کہ ہم آخرکار کامیاب ہو گئے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی خوش رہے۔ اگر ہمیں انسانوں کو خوش رکھنا ہے تو ہمیں اپنا دل صاف اور اچھا رکھنا ہوگا۔ ایک بہت پرانے گھر میں ایک بوڑھے انکل رہا کرتے تھے۔ وہ بوڑھے انکل اپنی زندگی گزارنے کے لیے جوتے بناتے تھے اپنے گھر میں ہی، اور کئی بار وہ پرانے جوتے بھی صحیح کرتے تھے۔ بوڑھے موچی نے نیا لیدر لیا تاکہ وہ نئے جوتے بنا سکے۔ ایک دن اس نے اپنے بنائے ہوئے پیسوں سے لیدر لیا۔ وہ گھر آیا، جو لیدر کا ٹکڑا وہ لایا تھا اس سے صرف ایک ہی جوتا بن سکتا تھا۔ اس نے وہ لیدر کو اپنی ٹیبل پر رکھا، اپنا کمرہ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح کے وقت موچی جاگ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر وہ ورزش کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آنے لگے، اور ہمیشہ کی صبح کی طرح اس نے اپنا ناشتہ ختم کیا جو کہ اس کی بیوی نے بنایا تھا۔ ارے شکریہ میری بیگم اتنے اچھے ناشتے کے لیے۔ آج مجھے بے حد اچھا جوتا بنانا ہے۔ کل رات تم نے جوتے بنائے تھے، کیا تم میرے لیے بھی بنا دو گے؟ وہ یہ سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ رات کو کوئی اس نے جوتا بنایا ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی ورک شاپ کی طرف نکلا، اور اس کی بیوی اس کے پیچھے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا جو لیدر کا ٹکڑا اس نے رات کو رکھا تھا وہ وہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک جوتوں کا پیئر ہے۔ اس بوڑھے موچی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ جوتا میں نے کب بنایا؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ لگتا ہے میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس بوڑھے موچی کو جوتے بہت پسند آئے، اس لیے اس نے جلدی سے اسے دکان پر رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اجنبی نے ان جوتوں کو دیکھا اور اندر آ گیا۔ ایکسکیوز می سر، وہ جوتے جو باہر رکھے ہیں مجھے بہت پسند آئے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے اچھے جوتے آج تک نہیں دیکھے۔ بوڑھے موچی نے بہت خوش ہو کر ان جوتوں کو بیچ دیا، اور اسے ان جوتوں کی قیمت بھی بہت اچھی مل گئی تھی۔ اس بار وہ بوڑھا موچی 3 لیدر کے ٹکڑے لے کر آیا، اور ایک اور دفعہ اس نے ان لیدر کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے جاتا اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھا وہ سیدھا اپنی دکان کی طرف گیا، اور اس بار 2 جوتوں کی جوڑی ٹیبل پر رکھی تھی۔ ایک بار پھر موچی بہت خوش تھا۔ اس نے ونڈو کے سامنے جوتے رکھے، اور اسی دن وہ دونوں جوتے بھی بک گئے بہت اچھی قیمت میں۔ پھر بوڑھا موچی اور لیدر کے ٹکڑے لینے گیا، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اتنے اچھے جوتے آخر بنا کون رہا ہے۔ اس نے لیدر کے ٹکڑے ٹیبل پر رکھے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ صبح کے وقت اسے بہت سارے جوتوں کی جوڑی دکھی۔ بوڑھے موچی نے سارے جوتے ایک ہی دن میں بیچ دیے۔ کافی دنوں تک بوڑھا موچی انہی پیسوں سے کام چلاتا رہا جو کہ اس نے جوتے بیچ کر کمائے تھے، اور کچھ پیسوں سے وہ روزانہ لیدر کا ٹکڑا خریدتا تھا۔ لیکن بوڑھا موچی ابھی بھی یہی جاننا چاہتا تھا کہ یہ جوتے آخر بنا کون رہا ہے۔ اور ایک رات اس نے سوچا کہ وہ اپنی دکان کی الماری کے اندر چھپ جائے گا اور دیکھے گا کہ یہ جوتے آخر بنا کون رہا ہے۔ آج تو میں ان جوتے بنانے والوں کو دیکھ کر ہی رہوں گا۔ جب آدھی رات ہو چکی تھی تو دکان کی کھڑکی کھلی اور وہ 3 چھوٹے لوگ اندر آئے۔ ان میں سے ایک نے غلطی سے فلاور پاٹ نیچے گرا دیا۔
ये आवाज सुनकर बूढ़े मोची ने जल्दी से अलमारी खोली। तुम्हें मैंने समझाया भी था कि शोर मत करना। जब बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा दरवाजा खोला हुआ था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली और दोबारा देखा और उसने देखा कि 3 छोटे लोग टेबल पर जूते बना रहे थे। एक लेदर को काट रहा था, दूसरा सी रहा था और तीसरा उसको चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेसेस बांधे और शूज को पॉलिश करने लगे। वो तीनों बहुत तेज काम कर रहे थे कि एक आंख झपकने पर ही उनकी एक जूतों की जोड़ी तैयार हो जाती थी। कितने प्यारे लग रही हैं ये। चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई उठ जाए। वो तीनों वैसे ही चले गए जैसे वो आए थे, खेलते हंसते गाते। बूढ़ा मोची जल्दी से बाहर निकला और अपनी बीवी के पास गया और उसे सब बताया जो कुछ हुआ। और यकीनन उसकी बीवी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बहुत सारे जूते टेबल पर देखे तो उसे यकीन हो गया कि उसका शौहर एक रात में ये सब नहीं कर सकता। उन्होंने उन तीनों को शुक्रिया अदा करने का फैसला किया और अगले ही दिन उस बूढ़े मोची की बीवी ने खाने तैयार किए। आधी रात को जब वो तीनों घर आए तो उन्होंने खाना टेबल पर देखा। ये खाना देख रहे हो तुम लोग? ऐसा लग रहा है हमारे लिए बनाया है। हाँ, ये हमारे लिए ही है, वरना भला इस टाइम और कौन खाना खाएगा। मेरा ख्याल से हमारा इस घर का मिशन कंप्लीट हुआ। अब हमें किसी दूसरे घर जाकर उसकी मदद करनी होगी। बूढ़ा मोची और उसकी बीवी दुकान के अंदर आए और खाना देखने के बजाय उन्होंने देखा कि वहाँ जूते थे। उस दिन के बाद वो तीनों कभी भी नहीं आए। बूढ़ा मोची और उसकी बीवी के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो पूरी जिंदगी उनमें गुजार सकते थे। मोची को लगा कि काफी सालों तक काम करने के बाद ये उसको उसका तोहफा मिला है और इसीलिए वो कभी भी अपना काम करने से नहीं रुका। और जब भी वो उन तीनों के बारे में सोचता तो वो उन्हें हमेशा दुआएं देता।